بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ پیارے دوستو، اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اسے بہت ناپسند کرتی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ اس بادشاہ کا ایک خوشامد وزیر تھا۔ وہ دن رات بادشاہ کی نیکی، سچائی اور انصاف کی جھوٹی تعریفیں کرتا تھا۔ بادشاہ کو حکم تھا، مجھے رعایا کے لوگوں کا سچ سچ حال بتایا کرو کہ کون کس حال میں ہے اور میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ اس طرح میں ان کی رائے اور اس کے حالات صحیح طور پر معلوم کر سکوں گا۔ اس کے جواب میں دوسرے وزیر تو خاموش رہتے، مگر تعریف کرنے والا وزیر فوراً کہتا، حضور کی نیکی اور انصاف کے چرچے سارے ملک بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ وہ کون بے وقوف آدمی ہوگا جو حضور کے انتظام سے خوش نہ ہو۔ ہمارے ملک کی رعایا بے حد آرام اور چین سے ہے۔ بادشاہ کو اس کی باتیں سنتے سنتے شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خوشامدی مجھ سے سچی اور صاف باتیں نہیں کرتا، اس کے دھوکے میں اپنی رعایا کے اثر حال سے بے خبر رہوں۔ یہ سوچ کر اس نے ارادہ کیا کہ اس وزیر کو کسی طرح آزمانا چاہیے۔ پہلے تو وہ اس سے باتوں باتوں میں سمجھاتا رہا کہ دیکھو، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جس کے سارے لوگ اپنے بادشاہوں سے خوش ہوں، اور کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کسی معاملے میں بے جو فیصلہ نہ کر بیٹھے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ وزیر کو چاہیے کہ اس کے سامنے سچ بولے اور حق بات کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نڈر ہو کر میرے سامنے رعایا کا حال، ان کے خیالات اور میرے انتظام بھی صحیح حالت میں مجھے بتاؤ، تاکہ میں سب لوگوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کروں۔ لیکن مزید اپنی خوشامد کی عادت سے باز نہ آیا اور اس طرح جھوٹی سچی باتیں بنا کر تعریف کرتا رہا۔ آخر بادشاہ نے تنگ آ کر اس کی آزمائش کے لیے اس سے کہا، ہم تمہارے کام اور تمہاری باتوں سے بہت خوش ہیں اور اس سلسلے میں تمہیں بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں۔ یہ انعام ایک دن کی بادشاہت ہے۔ کل تم بادشاہ بنو گے اور دربار میں سب سے امیروں، وزیروں اور رعایت کے لیے اعلیٰ لوگوں کو جمع کر کے تمام دنیا بھر کے بادشاہت کا ہم اعلان کریں گے۔ وزیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن شاہی دربار میں مہمان آنا شروع ہوئے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ان کے سامنے وزیر کو بادشاہ نے اپنا تاج پہنا کر اپنے دست پر بٹھا دیا اور اعلان کیا کہ اس کے دن ہم بادشاہ نہیں بلکہ آپ لوگوں کا یہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ خوش آمدی وزیر بادشاہ بنا، پریشان سے تخت پر بیٹھا، نئے نئے حکم چلا رہا تھا اور خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ تو کس لیے بادشاہ ایک دن کے نکلے بادشاہ کے پاس جب چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک دن کے بادشاہ کی نظر جو اچانک اٹھی، وہ ایک دم خوف سے کانپنے لگا۔ اصلی بادشاہ اس کی یہ حالت تھی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ پھر سے یہ تھا کہ نقلی بادشاہ نے دیکھا کہ شاید تخت کے اوپر اس جگہ جہاں وہ بیٹھا تھا، سر پر ایک چمکدار خنجر لٹک رہا تھا جو بال جیسی باریک ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس ایک دن کے بادشاہ کا ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا، کہیں یہ بال ٹوٹ نہ جائے اور خنجر اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اس وجہ سے وہ بہت سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس سے خوف کی وجہ سے سیدھا نہ بیٹھا گیا۔ آخر مجبور ہو کر اصلی بادشاہ سے کہنے لگا، حضور یہ خنجر میرے سر پر سے ہٹوا دیجیے گا۔ اصلی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ہر بادشاہ کے سر پر ہر وقت لڑکتا رہتا ہے۔ اسے فرض کا خنجر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے سر سے ذرا غافل ہو جائے تو یہی خنجر اس کے سر کی خبر لیتا ہے، لیکن جو بادشاہ انصاف اور سچائی سے حکومت کرتا ہے، یہ خنجر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب تو وزیر کی بہت بری حالت ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے نہ کرے، کیونکہ اس کے دل میں خیال آ رہے تھے۔ اس ایک دن کی بادشاہت میں اس نے ایسے ایسے حکم چلائے جس سے اس کے خاندان والوں، عزیزوں اور دوستوں کو خوب فائدے پہنچے، مگر اب تو اس کے سارے منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سوچا اگر کوئی حکم اس نے انصاف کے خلاف دیا تو یہ خنجر اس کی گردن اڑا دے گا۔ اصلی اس کی گھبراہٹ دیکھ کر کہنے لگا، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ بادشاہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کی جان کو کیا کیا عذاب جھیلنے پڑتے ہیں، اور یہ تخت آرام اور منمانی کے لیے نہیں ہوتا۔ کوئی رعایا کا حال اور ملک کے انتظام کے بارے میں صحیح حالات بتاؤ۔
خوشامدی اپنے بادشاہ کی جھوٹی تعریف کر کے ملک، بادشاہ اور رعایا کی بھلائی نہیں کرتے اور خود اپنے بھی خیرخواہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے بادشاہ کو چمکدار خنجر کی زد میں لاتے ہیں جس کے سر پر لٹک رہا ہے۔ بس یہ اپنے بادشاہ کی یہ باتیں سن کر وہ شرمندہ ہوا اور جھوٹی خوشامد سے باز رہنے کی توبہ کر کے بادشاہت سے دستبردار ہو گیا۔